بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 6 آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے، حج اور اس کی اہمیت۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے حج اور اس کی اہمیت۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ حج کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور حج کے فرائض، واجبات اور حج کے فوائد، یہ سب کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا معنی و مفہوم۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد مسلمانوں کا ذوالحجہ کے خاص دنوں میں خانہ کعبہ جا کر مخصوص عبادات اور مناسک ادا کرنا ہے۔ ایک جامع عبادت۔ حج ایک جامع عبادت ہے جو بہت سی عبادت کا مجموعہ ہے، یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بہت سے عبادات جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ دوسری عبادت سے اخلاص و تقویٰ، عاجز و انکساری، اطاعت و بندگی اور اظہار و قربانی کے جذبات الگ الگ نشو پاتے ہیں، لیکن حج میں یہ سارے جذبات و کیفیت ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی جو اسلام کی دوسری عبادت ہے اس میں وہ یا تو بدنی عبادت ہوتے ہیں یا مالی، جیسے نماز وہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یعنی اس میں کچھ عبادت میں اخلاص و تقویٰ، عجز و انکساری، کسی میں اطاعت و بندگی اور اظہار قربانی کے جذبات پائے جاتے ہیں، لیکن آج وہ ایک اہم عبادت ہے جس میں تمام عبادت کی روح پائی جاتی ہیں، یعنی وہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے اور باقی بھی تمام عبادت کی روح اس میں پائی جاتی ہیں۔ حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام میں حج کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ۔ ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھیں وہ اس کا حج کریں۔ حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ آج کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ آج کی اہمیت میں یہ ہے کہ ایک حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام میں حج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو اتنی طاقت استطاعت رکھے کہ خانہ کعبہ تک جا سکے تو وہ حج ضرور کریں۔ اب حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج ایسے بندے پر فرض ہے جو عاقل یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور حج تک جانے، حج کرنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ وغیرہ ہو، تو وہ چاہے مرد ہے یا عورت اس پر حج فرض ہے۔ ہاں یہ ہے، عورت کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کی زیارت حج کے لیے آیا پھر اس نے اس دوران میں کوئی فحش اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت کرے یعنی حج کرے اور اس دوران کوئی بے حیائی کا کام، نافرمانی والا کام، کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت ہو، یعنی جس سے ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ یعنی حج کرنے والا شخص ایک معصوم بچے ہی کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایک اور موقع پر حاجی کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد منتخب لوگ ہیں، وہ اس سے دعا کرے تو وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اسے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حج اور عمرہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر وہ مغفرت مانگے، بخشش مانگے تو ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ ان تمام احادیث سے حج کی اہمیت و فضیلت اور مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ حج کے فرائض حج درج ذیل ہیں، یعنی جو چیزیں حج میں فرض ہیں وہ یہ ہیں: احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کے فرائض سے مراد حج کے وہ ارکان ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حج کے دوران میں چھوڑ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا، جبکہ حج کے واجبات سے مراد حج کے وہ ارکان ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حج کے دوران میں ترک کر دے تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن اس پہ کمی رہ جائے گی۔ یعنی فرائض وہ ہیں کہ اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، اور واجبات وہ ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی حج میں کمی رہ جاتی ہے۔ واجبات حج کے واجبات درج ذیل ہیں: نمبر 1، مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، رمی کرنا، 7 کنکریاں مارنا، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کہتے ہیں، بال منڈوانا، قربانی کرنا، طواف وداع کرنا، لوٹتے وقت رخصت کا طواف کرنا۔ یہ ہیں حج کے واجبات۔ حج کے فوائد و ثمرات: حج انسان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حج مسلمانوں میں مساوات کا بے مثال اور مضبوط تصور پیدا کرتا ہے۔ حج اسلامی اتحاد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حج انسان کی روحانی پاکیزگی کا بڑا ذریعہ ہے۔ حج گناہوں کی مغفرت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، جزاک اللہ۔